اللہ سنتے ہیں، یہ بات برحق ہے، اللہ دیکھتے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف اللہ کی شان کے لائق ہے۔ غیب جاننا صرف اللہ کی شان کو لائق ہے۔ کوئی بندہ نبی ہو غیر نبی غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، جس کی خبر دے دی جائے، وہ غیب نہیں رہتا۔ اللہ نے جو خبریں دے دی ہیں اپنے نبی کو وحی کے ذریعے، وہ غیب نہیں ہے۔ اگر وہ غیب ہوتی تو اللہ کے نبی نے وہی باتیں اپنے صحابہ کو بتائی ہیں، انہوں نے تابعین کو بتائی ہیں، چلتے چلتے آج وہی باتیں ہمیں معلوم ہے، اس طرح تو پھر ساری کائنات ہی عالم الغیب بن جائے گی۔ اللہ کی صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہے مخلوق میں ثابت نہیں کر سکتے، ورنہ یہ جائز ہے۔ تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ خاص کر رکھی ہیں، جن چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، انسان وہ غیروں سے، غیر اللہ سے پوچھے اور اس پر یقین رکھے، اور کوئی انسان کسی انسان کے لیے غیبیت کا دعویٰ کر دے، بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، شرک ہے، اللہ کی صفات کے اندر شرک ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں نا، قرآن مجید کے اندر اللہ نے ان کی سزا بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، قیامت والے دن آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے جنہوں نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا، جھوٹ بولا۔ فرمایا وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے رنگ کے ان کے چہرے ہوں گے، ان کے چہروں پر روشنی، سفیدی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کالے سیاہ ان کے چہرے ہوں گے ذلت اور رسوائی سے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جنہوں نے دنیا میں بڑا بننے کی کوشش کی اور غیر اللہ کو اللہ کے برابر کیا، یا اس کا شراکت دار بنایا، یا اس کا شریک بنایا۔ یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے کہ اللہ کی توحید ربوبیت میں خلل پیدا کیا جائے، اس کی الوہیت میں خلل پیدا کیا جائے، اس کی اسماء و صفات کے اندر اس طرح کی دخل اندازی کی جائے۔ یہ ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ جھوٹ کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا گناہ ہے جو انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، غارت کر دیتا ہے۔ کتنا مرضی بنا نہیں جائے، اس کی عقیدے کے اندر اگر شرک آ گیا نا، اللہ نے معاف نہیں کرتا، یہ پکی بات ہے۔ جب تک وہ پکی توبہ نہیں کر دیتا شرک سے مرنے سے پہلے، بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ نے پکا فیصلہ کر رکھا ہے قرآن مجید کے اندر کہ میں نے اس بندے کو معاف نہیں کرنا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بڑے گناہ ہوئے اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بلکہ معافی تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسے بندے کی مغفرت مانگنا بھی حرام ہے۔ آپ اللہ سے سفارش بھی نہیں کر سکتے کہ یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو منع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے رحم کی دعا کی، اللہ نے منع کر دیا، فرمایا دعا نہیں کرنی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے ہمدردی دکھائی، اللہ نے منع کر دیا، ڈر جاؤ، کہا اتنا ایسے کام کیا میرے عمل ضائع ہو جائے گے۔ اتنا سنگین جرم ہے یہ اللہ کی ذات پر جھوٹ بھی ہے، شرک بھی ہے، اور یہ اللہ نے معاف نہیں کرتا۔ اپنی عقیدے درست کر لو۔ عمل کے اندر کمزوری، کوتاہی ہر انسان کے اندر ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین جس بندے کے دل میں شرک نہ ہوا ذرا برابر بھی، اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن بالآخر اس بندے کو جنت دے دی۔
یہ بات ہوتی ہے کہ جو بندہ موحد ہے نا، توحید پرست بندہ ہے، اس کے اعمال میں کمزوری ہے، اللہ چاہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ چاہے تو اس کو بغیر عذاب سزا دیے جنت میں بھیج دے معاف کر کے، چاہے تو اس کو سزا دے کر جنت میں بھیج دے۔ لیکن جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی شرک ہوا، اللہ نے اس بندے کو جنت نہیں دی، اس پر جنت حرام ہے۔ اپنے عقیدے ٹھیک کرو، توحید ربوبیت کو سمجھو وہ کیا ہے، الوہیت کو سمجھو وہ کیا ہے، اسماء و صفات کو سمجھو وہ کیا ہے، اس کے مطابق اپنے عقیدے صحیح کرو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم غلط عقیدے پر مر جائیں، شرکیہ عقیدے پر مر جائیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں، اللہ نہ کرے، آگے معاملہ بڑا سنگین ہے، سخت ہے۔ تو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنے کی ایک صورت میں نے آپ کو یہ بتائی ہے، اس کے علاوہ کئی صورتیں ہیں۔ اللہ کی ہر بات کے مقابلے میں اپنی بات کرنا، یہ اللہ کی ذات پر جھوٹ ہے۔ اللہ کچھ کہتا ہے، انسان آگے سے کچھ کہے، مخلوق کچھ کہے، یہ جھٹلانا ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جھوٹ کی ایک صورت نبی کے اوپر جھوٹ باندھنا، نبی علیہ السلام کی ذات پر جھوٹ بولنا، یہ جہنم جانے کا سبب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ نے فرمایا جو بندہ جانتے بوجھتے میرے اوپر جھوٹ باندھے، جھوٹ بولے، میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرتے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ کتنی روایات ہے جن کے اندر بار بار یہ لفظ آتا ہے فیالج النار، فیالج النار، ایسا بتا جہنم میں داخل ہوگا۔ جو جانتے بوجھتے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے، نبی کے اوپر جھوٹ بولنا، اس کی ایک صورت ہے جھوٹی حدیثیں بیان کرنا بھی ہے۔ من گھڑت بات کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دینا، یہ بدترین جھوٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من حدث عنی حدیثا وهو یری انہ کاذب فهو احد الکذابین یا کاذبین۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کوئی بات کرتا ہے اس کو پتا ہے اللہ کے نبی نے بات نہیں ارشاد فرمائی، ایسے اپنی طرف سے گھڑنترو باتیں بیان کر کے لوگوں کو بتاتا ہے وہ مولوی ہے، وہ علامہ ہے، کتنا بڑا عالم ہے، سب اس کی زد میں ہے۔ جو مرضی ہے، عام انسان ہے جو بڑا عالم ہے، اس کو پتا ہے اللہ کے نبی نے بات نہیں کی اور وہ ایسے باتیں آگے بیان کرتا ہے، جھوٹی باتیں، اور بنا بنا کر جھوٹی باتیں لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے اور ان کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کرتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ بدترین کذاب ہے، جھوٹا بندہ ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا احد الکاذبین، وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا، دو جھوٹوں سے مراد ختم نبوت کے بڑے ڈاکو مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ہی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ فرمایا یہ ان میں سے ہو جاتا، ان میں سے ایک ہے۔ ابھی یہاں سے خود اندازہ لگائیں کہ جھوٹی حدیثیں بیان کرنا اور اللہ کے نبی کی طرف ان کی نسبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر آج آپ دیکھیں ایک بڑا طبقہ مولویوں کا، ایک بڑا طبقہ جھوٹی حدیثیں بیان کر رہا ہے، ایسے من گھڑت باتیں بیان کر رہا ہے، بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات آگے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کیے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کفاۃ الفرد کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے اور اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کر دے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو سورہ حجرات کے اندر یہ تحریر دلائی ہے کہ جب بھی تمہارے پاس
اللہ خبر دے کے اس کی تحقیق کرو. ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، اگر کوئی بندہ غیر موت پر تمہارے پاس خبر لے کے آتا ہے اس کی تحقیق کرو. محدثین نے تحقیق کی ہے. آج لوگ جھوٹی حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو یار حدیث تو بیان کر رہا ہے، حوالہ تو دے رہا ہے. یہ نہیں پتا حوالہ کیا دے رہا ہے، کس درجے کی کتاب کی بات کر رہا ہے، کیا اس کی تحقیق بھی ہے یا نہیں ہے. بس صرف یہ ہے کہ اس نے نسبت کر دی تو یہی کافی نہیں. آپ کے اوپر تحقیق لازم ہے. یہ گزر نہیں ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم علماء نہیں، عالم دین نہیں. ہمیں ہر چیز کی تحقیق کرنی آتی ہے. بازار سے ایک چیز لینی ہے تو ہمیں بڑی سمجھ آتی ہے اس کی، اس کے لیے ہم محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرنا ہے نا، پیسے لگانے ہیں، بڑی تحقیق کریں گے. 20 دکانیں کھولیں گے چیز خالص اچھی صحیح ڈھونڈنے کے لیے. لیکن جب دین کی بات آئے تو ہم گونگے مورے بن جاتے ہیں. اس وقت ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے، ہمارے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ سارا خطاب اور یہ ساری جو حدیثیں صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے کہ صرف مولویوں کا کام ہے حدیث کی تحقیق کرنا. آپ کے اوپر بھی لازم ہے. کوئی بندہ حدیث سناتا ہے، اس سے پوچھے مولوی صاحب یہ کہاں سے سنائی ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، کس نے کہی ہے، یہ بات صحیح ہے یا ایسے ہی ہے، اس کی کیا تحقیق ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگوں نے جھوٹی حدیثیں سن کر اس کے اوپر اپنے عقیدے بنا رکھے ہیں. اس بندے کی زندگی کا بیڑا غرق ہو گیا جس نے جھوٹی بات کے اوپر اپنے عقیدے کی عمارت کھڑی کر لی. ایک غلط بات سن کر، جھوٹی بات سن کر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا. آپ کے اوپر بھی لازم ہے آپ تحقیق کریں، اور جب بھی آگے بات بیان کرنی ہے تو سچی بات بیان کرنی ہے، بغیر تحقیق کے ایسے بات کو ٹھہرانا نہیں ہے.